زیڈ چینل کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو چینل کی طرف سے اور میرے طرف سے مبارکباد، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اور آپ کو تمام ایمان والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ حالات کے پیش نظر اور ماحول کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں بہت دنوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ کچھ دیر کے لیے لب کشائی کروں اور ناظرین کو یہ بتاؤں کہ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایمان والا بنانے کے بعد ایمانی تقاضے کے تعلق سے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ تذکرہ کیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ایمان والے کو پیغام اور عمل صالح کرنے کی تلقین کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے۔ تو لہٰذا اسی کے پیش نظر میں شاعر کے اس شعر سے کہ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پہ چلے ہیں سرور وہی راہ مضطر ہے، اور ترنم میں یوں کہا گیا ہے: ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پہ چلے ہیں سرور وہی راہ مضطر ہے، جس پہ چلے ہیں سرور۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کے دور فتن میں قتل و غارت گری اور بے حیائی، بے فحاشی عام ہوتے جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم تمام والدین ہیں، اور آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی دوش نہ ہوگا، کیونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے اور پرانی تاریخ کو پڑھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں سے ہی اور عورت سے ہی گھر کی آبادی ہے اور عورت سے ہی گھر کی بربادی ہے۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ پڑھے ہوں گے کہ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک ماں کے بطن سے ہی پیدا ہوا تھا۔ مولانا معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک ماں کے بطن سے ہی پیدا ہوا تھا۔ وقت کے بادشاہ جسے ٹیپو سلطان شہید کہتے ہیں، وہ بھی ایک ماں کے بطن سے ہی پیدا ہوا تھا۔ تو الغرض اگر ماں چاہے تو اپنی اولاد کو بڑے سے بڑے محدث، مفکر اور اولیاء اللہ جنم دے سکتی ہے، لیکن ان کے لیے شرط ہے جو آج کے دور میں ہماری ماں اور بہنیں کی مزاج بن چکی ہے کہ وہ اگر گھر میں کام کرتی ہے تو بھی ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں، گھر میں اگر بچوں کو کھلاتی ہے تو وہ بھی گانے کی لوریاں سناتی ہیں، ماں اگر کوئی کام کرتی ہے تو بھی گانے کے اوپر ہی اپنے کام کو ختم اور آغاز کرتی ہیں، جبکہ پیران پیر پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدہ کا یہ مشغلہ تھا کہ آپ جب کبھی بھی اپنے صاحبزادے کو دودھ پلاتے تو کبھی بغیر وضو کا دودھ نہ پلایا۔ اور ان کے متعلق تاریخ کے حوالے سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل میں ایک مرتبہ تنہا نکل گئے، اور ان کے بعد اس دوسرے راستے سے ان کے والد محترم آتے ہوئے ٹیپو سلطان کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ٹیپو جنگل کی طرف جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ الفاظ کو سنیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے یہ کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے چھاتی سے اسے جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کر پلایا ہے، تو لہٰذا جب باوضو ہو کر پلایا ہے
تو وہ اگر شیر اس کے سامنے ہے تو میرا ٹیپو سوا شیر ہے، یعنی شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اسی لیے کسی عارف نے کیا سچ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی ایک آیت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی شر اور بدماشی کی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں اس کا سزا ملے گا۔ آپ نے اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہے تو یقینا اللہ کے دربار میں اس خیر کا بدلہ خیر سے دیا جائے گا۔ تو لہٰذا زیادہ وقت نہ لیے بغیر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، حالات کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ گھر میں قرآن و حدیث کے درس کو عام کرنے والے بنیں، اور اپنی ماں اور بہنوں سے التماس اور عاجزانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی اولاد کے اوپر نگہبانی اور عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، اور اپنی اولاد کو یہ ٹیلی ویژن نہ دیتے ہوئے اسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بتا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کو بتا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بتا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتا کر، صحابہ کرام کے صبروں کو بتا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو بتا کر اسے اصلاح کرنے کی یعنی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد نا سمجھ ضرور ہے، لیکن جب اگر ہم سمجھدار ہو جائیں گے، ہم قرآن و حدیث اسے سنانے لگیں گے، قرآن و حدیث کی محفل میں بٹھانے لگیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں بتانے لگیں گے، علماء کی قدر کرنے کے متعلق اسے کہنے لگیں گے، مدارس کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ہونے لگے گی، مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں ہونے لگے گا، تو یقیناً ہمارے اولاد ہمارے ان تمام دیکھنے کے بعد، ان اعمال کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، کہنے کے بعد انشاءاللہ العزیز 10 میں 1 کو ضرور عمل کر لے گا۔ تو لہٰذا ضروری یہ نہیں ہے کہ ہماری تمام تقریروں کو سن کر عمل کرنے لگیں، لہٰذا ہمارے اولاد بھی تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے کرتے ہمارے اولاد دیکھتے دیکھتے یقیناً وہ بھی کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے گلیوں میں گزرا کرتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بلا کر سلام کرتے، اسے پیار کرتے، بار بار سلام کی دعوت دیتے، بار بار سلام کرتے، تو چھوٹے معصوم بھی جب سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، جب 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو 11ویں بار وہ بچے خود سلام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے یعنی کہ دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہمارے اولاد، ہمارے بچے، ہمارے نونہال گھر سے باہر نکلے اسے سلام کریں، جب وہ آئے تو ان کو سلام کریں، یہی وہ سلام اور سچائی کی دعوت دیں، سچائی کی تلقین کریں، اور سچائی کے متعلق واقعہ کو سناتے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو گنہگار ہوں، میری گناہ معاف ہو سکتی ہے، میں گنہگار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا میں آپ کے بارگاہ میں آ کر اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر میں کہنا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چاہے کتنے بڑے سے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ایک عمل کرنے کے بعد آپ کی تمام گناہیں معاف ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دے گا، کیوں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور وہ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل آپ یہ کریے کہ آپ سچ بولنا سیکھیے اور سچ پر اپنی زندگی کو گزاریے۔ تو صحابی رسول اس وقت کے اعتبار سے ایمان میں داخل نہیں تھے، لیکن وہ جب کسی شراب کی دکان پہ گیا تو وہ سوچنے لگا، اگر میں شراب پی لیتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور آپ پوچھیں گے کہ آپ نے آج کیا عمل کیا، تو میں اس کو جھوٹ بولوں گا تو یقیناً اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح شراب کے متعلق، نماز چھوڑنے کے متعلق اور دیگر گناہ کرتے وقت وہ اپنے سچائی کو یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور وہ نیک انسان بن گئے، اور وقت کے اعتبار سے اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں لیتے ہوئے صحابی کا خطاب عطا کیا۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی اور معزز ناظرین، سچائی کو اپنا پیشہ بنائیں اور دستور الامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو بنائیں، یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔